انسانیت کے اعلیٰ مقام پر ہے اور اعمال تو آپ کے سرچشمے کا فیضان ہے۔ آپ ایک سفر سے واپس ہوئے اور عادت کریمہ تھی کہ مدینہ منورہ سے باہر کچھ قیام کر لیتے تھے۔ اہل مدینہ کو پتہ بھی چل جاتا تھا کہ حضرت بما صحابہ کے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا بھی کہ یک دم گھروں میں داخل نہ ہو، پہلے سے اطلاع دے دو کہ ہم آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں تو ٹیلی فون وغیرہ موبائل سب اطلاع ہو جاتی ہے، اچھا ہے کہ میں فلاں وقت تک پہنچ رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے کہ جی میں سرپرائز دے رہا تھا، یہ فضول فعل و ناکارہ حرکت ہے، نبی کے اعمال کے خلاف ورزی۔ وہ ہمارے ایک مہمان آ رہا تھا، بڑا محترم و مکرم تھا، میں خود بھی اسٹیشن چلا گیا، وہاں کافی دیر لگا، ایک گھر فون کیا، فرمایا وہ پہنچ چکے۔ میں نے کہا ایسا کیوں کیا؟ وہ آپ کو سرپرائز دینا تھا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر نے منع کیا ہے؟ آپ نے کہا اچانک گھروں میں نہ جاؤ، بلکہ آرام تسلی سے۔ خیر بہرحال واعظ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ جو عادتیں صحیح نہیں ہیں وہ صحیح ہو جائے، جو معلومات نہیں ہے وہ علم حاصل ہو جائے۔ آپ نے عجیب بات کہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گھر میں تکلیف دے کے آپ اور اس سے آپ کو صدمہ ہو جائے یا بے عزتی ہو جائے۔ اپنے گھر میں دیکھو ذرا، چنانچہ ایک صحابی کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس نے اس کے خلاف کیا اور اس نے اپنے گھر میں ایسا غم دیکھا کہ وہ کہتا تھا بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں اور خاموش بھی نہیں رہ سکتا ہوں، اور یہ پیغمبر کی حدیث کے خلاف ورزی کی سزا ہے۔ چونکہ پاک مخلوق تھی، ان سے تو غلطی ایسی خاص نہیں ہوتی تھی، نہ وہ کرتے، ایک آدھ ہو جاتی فوراً پکڑ، تاکہ آئندہ احتیاط کرے۔ اور ہم جیسوں کی تو بہت ساری کمزوریاں ہر وقت نظر آتی ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے کرتوت پر ہمیشہ پکڑنے لگے تو صرف انسان نہیں، حیوان بھی زندہ نہیں رہے گا، ان کے ساتھ ان کی مویشیاں، ان کی وجہ سے ان کے جانور، ان کی وجہ سے ان کا شہر، سارے کے سارے تباہ و برباد کر دوں۔ غصہ اتنا آتا ہے ان کے اوپر، لیکن اللہ بزرگوار، حلم، عظمت، کبریائی، اس میں اس شان کا تحمل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں بڑی صفت حلیم ہے۔ وہ ایک بادشاہ نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا وظیفہ مقرر کیا تھا، تو پھر کوئی بات ایسی ہوئی ہوگی، بادشاہوں کا مزاج جو ہے بڑا نازک ہوتا ہے، اور اہل اللہ سے ان کا تعلق بھی کچے داغے سے بندہ ہوتا ہے، ذرا سا مرضی کے خلاف بات ہوئی، تعلق توڑ دیا۔ تو شیخ سعدی کا وظیفہ بند کر لیا۔ تو شیخ سعدی نے ان کو خط لکھا ہے، وہ گلستان میں موجود ہے۔ چجرم دید خداوند سابق الانعام کہ بند در نظر خویش خوار می دارد۔ کیا ایسا قصور ہو گیا کہ وظیفہ ختم کر لیا؟ پھر کہتے ہیں خدا راس مسلم بزرگواری و حلم، اللہ کی شان کے لائق ہے بڑائی اور برداشت، کہ جرم بھی نہ دنان برقرار می دارد۔ سب مخلوقات کے جرائم اس کو معلوم ہے، کسی کا روٹی کپڑا مکان بند نہیں کرتا، خالی آکسیجن روک لے تو اسی وقت تڑپ کے ختم ہو جائے۔ اقاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قیامت کا دن مقرر کیا۔